بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی زندگی اور نئے ارادے۔ فلسطینیوں کی اس شکست اور ناکام واپسی نے صلاح الدین کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ وہ اس چیز پر غور کرنے لگا کہ یہ بہادر سورما جو روز روز اسلامی حکومت پر چڑھ دوڑتے ہیں، ان کی مزاج پرسی کے لیے خود وہ کیوں نہ میدان عمل میں اترے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے پاس دولت ہے، لیکن قوت اور بلند عزم سے وہ بھی تو خالی نہیں۔ یہ خیال ارادہ بن کر صلاح الدین کے دل میں پرورش پانے لگا۔ اس نے اپنی تمام قوتیں اور ذرائع نئی فوج جمع کرنے پر صرف کر دیے، اور آخر 1 سال کے بعد وہ اسلامی حکومت کے قیام اور خلافت علی عرض کے پاکیزہ جذبے کے ساتھ عیسائی قلمرو کی طرف بڑھا۔ راستے میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں۔ غزہ کے قریب پہنچ کر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ انصل ڈی پاس اور اس کی فوج بڑی جرت کے ساتھ صلاح الدین کا راستہ روک کر کھڑی تھی۔ اتنے میں شاہ یروشلم بھی اپنے ممتاز سپہ سالاروں کے ساتھ آ گیا۔ دونوں متحد فوجوں کا جم کر مقابلہ کیا جاتا تو شاید شہر کے فتح کرنے میں دیر لگتی، اس لیے رات نے جب کائنات عالم پر چھاپا مارا تو صلاح الدین اپنی منتخب فوج کے ساتھ چپکے سے شہر کی طرف بڑھا اور دفعتاً شہر پر قابض ہو گیا۔ قلعے پر البتہ قبضہ نہ کیا جا سکا۔ محافظ قلعہ نے بڑی جرت کا ثبوت دیا۔ قلعہ فتح ہوتے نہ دیکھ کر صلاح الدین بہت سے مال غنیمت کے ساتھ اس خیال سے مصر کو پلٹا کہ بحری قوت کو درست کرنے کے بعد ایلا پر حملہ آور ہو۔ ایلا پر حملہ۔ مصر پہنچ کر صلاح الدین نے بحری قوت بڑھانے پر بہت توجہ کی، اور 1 سال نہیں گزرنے پایا تھا کہ وہ بحری اور بری قوت لے کر ایلا کی طرف بڑھا۔ ایلا خلیج عقبہ کا ایک مشہور بندرگاہ ہے۔ مصری فوجیوں کو مکہ معظمہ تک پہنچانے کا یہی بحری راستہ تھا، اور اس کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ اس کو صلیبیوں کے قبضہ و اختیار سے نکال لیا جائے۔ صلاح الدین نے اس پر بڑی شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ ایک طرف سے بحری فوج حملہ آور ہوئی، دوسری طرف سے بڑی فوج دشمن مقابلہ نہ کر سکے، اور آخر یہ مشہور بندرگاہ صلاح الدین کے ہاتھ آ گئی۔ ایلا کی فتح کے اثرات۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دوسری بڑی کامیابی تھی۔ اس فتح سے سیاسی اور ملکی حالات پر بہت اچھا اثر پڑا۔ ان مصریوں کو جو شیعہ اور سنی کے جھگڑوں کو ہی ذریعہ نجات سمجھتے تھے، ان کامیابیوں کو دیکھ کر محسوس ہونے لگا کہ پہلے جن چیزوں کے لیے وہ لڑتے تھے وہ کچھ فائدہ مند نہ تھیں، اور صلاح الدین انہیں جس ورش پر لے جا رہا ہے اس سے مال و دولت بھی ملتی ہے اور ملک بھی عروج پاتا ہے۔ صلاح الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج اور مصریوں پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح کر دی کہ قدرت نے اسے جو منصب عطا فرمایا ہے اس کا وہی صحیح حقدار ہے۔ اس خیال کے عام ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصری اور فوج دونوں اسے دل و جان سے چاہنے لگے۔ انہیں وہ ایک ایسا محافظ ستون دکھائی دیا جس کی تقویت ان کی اپنی تقویت اور حفاظت کے مترادف ہے۔ مذہبی حکمت عملی۔ عوام کی ہر دل عزیزی حاصل کرنے اور ان کے فرقہ وارانہ خیالات دور کرنے کے لیے صلاح الدین نے ایک اور قابل ذکر کوشش کی۔ اس نے جو اسکول اور کالج کھولے ان میں شیعہ اور سنی فقہ کو یکساں درجہ دیا۔ شیعہ علماء سنی فقہ پڑھانے اور سنی شیعہ بچوں میں فرقہ وارانہ وبا پھیلانے کی سخت ممانعت کر دی گئی۔ کسی شخص کو اجازت نہ تھی کہ وہ فقہی مسائل کو مناظرانہ حیثیت دے۔ شیعت کا اثر خلیفہ کے بے دخل ہونے کی وجہ سے یوں بھی کم ہو رہا تھا۔ سنی علماء کی تعداد چونکہ نسبتاً زیادہ تھی، اس لیے عموماً لوگ شیعت سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ ان میں سنیوں کی نفرت اب باقی نہیں رہی تھی۔ خلافت کی تبدیلی۔ اس مذہبی حکمت کا اثر یہ ہوا کہ شیعہ اور سنی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ صلاح الدین شیعہ نہ تھا اور نہ ہی اس کو شیعت سے محبت تھی۔ خلیفہ مصر کی حیثیت اب ایک جاگیردار سے زیادہ نہ تھی، پھر اس کا دربار سازشوں کا مرکز تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسے خلیفہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ خلیفہ سخت بیمار ہوا۔ یہ بیمار لا علاج ہو چکا تھا۔ خلیفہ کے جینے کی کوئی امید نہ تھی کہ جمعے کے دن محرم 567 ہجری ایک موصلی خطیب نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اور رواج کے موافق خلیفہ مصر کے لیے دعا کرنے کی بجائے خلیفہ بغداد کے لیے دعا کی۔ گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ خلافت کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ جمعے کی نماز میں شیعہ اور سنی سب شریک تھے۔ کسی نے بھی احتجاج کی آواز بلند نہ کی۔ خلیفہ اس خبر کو سننے کے لیے اب زندہ ہی نہیں رہا تھا۔
اس تبدیلی کے راستے میں اس کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی گئی۔ یوں اس فاطمی حکومت کا خاتمہ ہوا جو صدیوں تک مصر میں قائم رہی۔ العابد آخری خلیفہ کے عزیزوں اور بچوں اور بیگمات کے ساتھ وہی پہلے سا شاہانہ سلوک کیا گیا۔ ان کی جاگیر اور اخراجات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی، البتہ آئندہ خلافت کے امکانات ختم کر دیے۔ خلیفہ کے محلات جن پر اسی وقت تک اس کا قبضہ تھا، صلاح الدین کے حصے میں آئے اور صلاح الدین قاہرہ پہنچے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔